وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اگر پکڑنے لگے اللہ لوگوں کو ان کے ظلم کے سبب تو نہ چھوڑے اس زمین پر کوئی جاندار، لیکن وہ مہلت دیتا ہے ان کو وقت مقرر تک، پھر جب آ جاتا ہے ان کا وقت تو نہ پیچھے رہ سکتے ہیں ایک گھڑی اور نہ ہی وہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ تجویز کرتے ہیں اللہ کے لیے وہ جو خود ناپسند کرتے ہیں، اور کہی جاتی ہیں ان کی زبانیں جھوٹ کہ ان کے لیے ہے بھلائی، بے شک یہ کہ ان کے لیے ہے آگ، اور بے شک وہ سب سے آگے بھیجے جانے والے ہیں۔ قسم اللہ کی، یقیناً ہم نے رسول بھیجے امتوں کی طرف جو تم سے پہلے تھیں، تو آراستہ کر دکھایا ان کو شیطان نے ان کے اعمال، تو وہی ہے ان کا دوست آج، اور ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ اور آیت نمبر 64 کہ نہیں نازل کی ہم نے تم پر یہ کتاب مگر یہ کہ واضح طور پہ بیان کر دو ان سے وہ باتیں یہ اختلاف کرتے ہیں جن میں، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے ان کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اور اللہ نے نازل کیا آسمان سے پانی، پھر زندہ کیا اس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد، بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ اور آیت نمبر 66 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً تمہارے لیے چوپاؤں میں مقام عبرت ہے، پلاتے ہیں ہم تم کو وہ جو ان کے پیٹوں میں ہے، درمیان سے گوبر اور لہو کے، دودھ خالص خوشگوار پینے والوں کے لیے، اور پھلوں سے کھجور اور انگور کے بناتے ہو تم ان سے شراب اور عمدہ رزق، بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں۔ اور وہی کی تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو کہ بنا پہاڑ میں گھر اور درختوں میں اور ان میں جن میں بیلیں چڑھائی جاتی ہیں، پھر کھا ہر قسم کے پھلوں میں سے، پھر چلی جا راستوں پر اپنے رب کے جو ہموار ہیں، نکلتی ہے اس کے پیٹ سے پینے کی چیز مختلف رنگ ہیں جس کے، اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر رکھتے ہیں۔ اور اللہ نے تم کو پیدا کیا، پھر وہ تم کو موت دیتا ہے، اور تم میں بعض وہ ہیں کہ پہنچ جاتے ہیں نہایت خراب عمر کو تاکہ بے علم ہو جائیں ہر چیز جاننے کے بعد، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا ہے اور قدرت رکھتا ہے۔ اور اللہ نے فضیلت دی ہے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں، تو نہیں ہے وہ جن کو فضیلت دی گئی ہے ایسے کہ دے ڈالیں اپنا رزق اپنے غلاموں کو تو وہ ہو جائیں اس میں برابر، تو کیا یہ اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ اور اللہ نے بنائی تمہارے لیے تم میں سے بیویاں، اور بنائی تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے بیٹے اور پوتے، اور رزق دیا تمہیں پاکیزہ چیزوں میں سے، تو کیا باطل پر یہ اعتقاد رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں سے انکار کرتے ہیں؟ اور وہ پوچھتے ہیں اللہ کے سوا ان کو جو نہیں اختیار رکھتے ان کے لیے رزق کا آسمانوں میں اور زمین میں ذرا بھی، اور نہ استطاعت رکھتے ہیں، اور نہ گھڑو اللہ کے لیے مثالیں، بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو۔ اور آیت نمبر 75 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک مثال بیان فرماتے ہیں کہ بیان فرماتے ہیں اللہ مثال ایک بندہ غلام ہے، نہ قدرت رکھتا ہے کسی چیز پر، اور وہ ہم نے رزق دیا جس کو اپنے پاس سے عمدہ رزق، بس وہ خرچ کرتا ہے اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ سب تعریفیں اللہ کی ہیں لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ اور بیان فرماتے ہیں اللہ مثال دو آدمی ہیں، ایک ان میں سے گونگا، نہیں قدرت رکھتا کسی چیز پر، اور وہ بوجھ ہے اپنے مالک پر، جہاں وہ اسے بھیجتا ہے نہیں لاتا کوئی خیر، کیا برابر ہو سکتا ہے وہ اور ایسا جو حکم دیتا ہے انصاف کا، اور وہ ہے سیدھے راستے پر۔ اور آیت نمبر 77 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ کے پاس ہے غائب آسمانوں اور زمین کا، اور نہیں آنا قیامت کا مگر جیسے جھپکنا آنکھ کا، یا وہ اس سے بھی جلتر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اللہ نے نکالا تم کو پیٹوں سے تمہاری ماں کے کہ نہیں جانتے تھے تم کچھ بھی، اور عطا کیے اس نے تم کو کان، آنکھیں، دل، تاکہ تم شکر گزار بن سکو۔ کیا نہیں دیکھا انہوں نے پرندوں کی طرف کہ مسخر ہیں آسمان کی فضاؤں میں، نہیں تھامے رکھتا ان کو مگر اللہ ہی، یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ اور آیت نمبر 80 اور اللہ نے بنایا تمہارے لیے تمہارے گھروں کو رہنے کی جگہ، اور بنائے تمہارے لیے چوپاؤں کی کھالوں
سے ڈیرے جن کو تم ہلکا پاتے ہو جس دن تم سفر کرتے ہو اور جس دن تم قیام کرتے ہو، اور ان کی اون کے اور ان کی پشم کے اور ان کے بالوں کے اسباب اور برتن کی چیزیں ہیں ایک وقت مقررہ تک۔ اور آیت نمبر 81، اور اللہ نے بنایا تمہارے لیے اس میں سے جو اس نے پیدا کیا سائے، اور بنائے تمہارے لیے پہاڑوں میں غار، اور بنائے تمہارے لیے کرتے جو بچائے تم کو گرمی سے، اور ایسے کرتے جو محفوظ رکھے تم کو تمہاری جنگ سے۔ اسی طرح پورا کرتا ہے وہ اپنا احسان تم پر تاکہ تم فرمانبردار بن جاؤ۔ پس اگر یہ روگردان نہیں کرے تو فقط تمہارے ذمہ پہنچا دینا ہے واضح طور پر۔ اور آیت نمبر 83 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہچانتے ہیں وہ اللہ کی نعمت کو، پھر ان سے انکار کرتے ہیں اور اکثر ان میں ناشکرے ہیں۔